السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ۔ چھوڑ اب سارے ذکر چھوڑ اب سارے ذکر ذکر مولا کر کے دیکھ۔ کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور محترمہ مائیں اور بہنیں، دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھیں، جتنی بھی باتیں سنیں ہم عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر ہم قرآن اور حدیث کی باتوں کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ خود قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے فبشر عباد
فرماتے میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے عمل کرنے پر انعام یہ ملے گا، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ اللہ فرماتے میرے بندوں میری بندیوں تمہارے زمین پر عمل کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن میرے آسمان پر ہدایت کا فیصلہ کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ماں بہنیں دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اگر ہم عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کریں گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ اسی لیے ہم ہر نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے ہم عاجزی کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس لیے کہ مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ پھر آگے اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر نماز میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، تو ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرما دے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ایسا سیدھا راستہ جس پر چلنے سے تو خوش ہوتا ہو، جس پر چلنے سے تیرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہو، اور جس پر چلنے سے تیری طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہو۔ اور ایسے راستے سے ہم سب کو بچا لینا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جس راستے پر چلنے سے تو ناراض ہوتا ہو، جس راستے پر چلنے سے تیرا غضب جوش میں آتا ہو، ایسے راستے سے ہم سب کو بچا لینا۔ تو محترمہ مائیں اور بہنیں، اگر ہم اگر عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ تو اللہ پاک ہماری دنیا کی مختصر سی زندگی میں ہدایت کے فیصلے کرے گا، اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہو گئی، اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی اس کی آخرت کی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی۔ ایک صحابی نے سوال کر لیا اللہ کے نبی اگر ہم دین کی باتوں کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ اللہ آسمانوں پر ہدایت کا فیصلہ کریں گے۔ ہدایت کا فیصلہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ صحابی نے جب یہ سوال کیا تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام سن لو، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے تو چاہے نہ چاہے اللہ موت کے وقت کلمہ تجھے ضرور نصیب فرمائے گا۔ تو محترمہ مائیں اور بہنیں، اگر ہم عمل کی نیت کریں گے انشاءاللہ تو آخری وقت میں ہمیں ضرور کلمہ ملے گا، لیکن چونکہ مختصر سے وقت میں مجھے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، کچھ مختصر باتیں آپ کو بھی سمجھانی ہیں، اور سب سے پہلے اپنی ذات کو سمجھانی ہے۔ دنیا کی مختصر سی زندگی اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، نہ دنیا میں کوئی ہمیشہ ہمیش رہا ہے، نہ ہمیشہ ہمیش کوئی رہنے والا ہے، بلکہ ہر ایک کو ایک نہ ایک دن آخرت کا سفر کرنا ہے۔ دنیا میں لوگوں نے بڑے سے بڑی حقیقتوں کا انکار کیا ہے، بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے اللہ رب العالمین
ان کے وجود کا انکار کیا، اللہ کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے انبیاء اکرام کا، نبیوں کا انکار کیا، نبیوں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے فرشتوں کا انکار کیا، فرشتوں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے اولیاء اکرام کا انکار کیا، اولیاء اللہ کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے قبر کا انکار کیا، حشر کا انکار کیا، قیامت کے دن کا انکار کیا، جنت کا انکار کیا، جہنم کا انکار کیا۔ لیکن محترمہ مائیں اور بہنیں، دنیا چھوڑ کر جانا اور موت کا آنا ایک ایسی سچی دلیل ہے، ایک ایسی پکی دلیل ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ فرما برداری والی زندگی گزارنے والا ہو، چاہے وہ نافرمانی والی زندگی گزارنے والا ہو، لیکن وہ اس بات کو ضرور مانتا ہے کہ مجھے ایک نے ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، ایک نے ایک دن میری موت آنی ہے۔ اگر اس بات کا یقین اللہ کے قرآن کو سن کر نہیں آتا، اگر اس بات کا یقین سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کو سن کر نہیں آتا، تو کم سے کم ہم اپنے گھر کا حال دیکھ لیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے ماں کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے ابا کو دنیا سے جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا؟ کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوگی؟ لیکن ایک بات یاد رکھیں، دنیا سے جانے والا ہر انسان دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک پیغام دیتا ہوا جاتا ہے۔ اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا یا کھانا کھاتی تھی۔ ایک وہ زمانہ تھا میں تمہاری باتوں کی محفل میں شریک رہتا تھا یا شریک رہتی تھی۔ ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے بزنس میں شریک رہتا تھا۔ ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے ہر معاملے میں شریک رہتا تھا۔ ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے والا یا کھانے والی تھی۔ لیکن آج وہ دن آیا، تم نے میرے بدن سے کپڑے کو نکالا، تم نے مجھے کفن پہنایا، کفن پہنا کر گھر سے نکالا، گھر سے نکالنے کے بعد محلے سے نکالا اور قبرستان کے حوالے کر دیا۔ جیسا میرا یہ آج حال ہوا ہے، کل وہ تمہارا بھی ہونے والا ہے۔ اپنے اس حال کو بھول مت جانا۔ اس لیے ماں بہنیں، جب بھی کسی کے انتقال کی خبر ہمارے موبائل پر آوے تو اس وقت فوراً یہ تصور کرنا چاہیے، آج مجھے اس کے انتقال کی خبر دی جا رہی ہے، لیکن وہ دن دور نہیں ہے کہ میری موت کی خبر بھی کسی کو دی جائے گی، میرے انتقال کی خبر بھی کسی کو دی جائے گی۔ تو دنیا سے تو ہر کوئی جانے والا ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اور اللہ پاک نے ہمیں بہت پیار سے سمجھایا۔ کیا فرماتے اللہ؟ قل متاع الدنیا قلیل۔ اللہ فرماتے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں سمجھا دو، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں بتلا دو۔ جس دنیا کی محبت میں تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں بیٹی ماں سے لڑتی ہے، ماں بیٹی سے لڑتی ہے، ساس بہو سے لڑتی ہے، بہو ساس سے لڑتی ہے، بھائی سے لڑتا ہے، ارے رشتہ دار سے لڑا ہوا ہے۔ فرمایا متاع الدنیا قلیل۔ اللہ فرماتے جس دنیا کی محبت میں تم مجھے ناراض کرتے چلے جاتے ہو، لیکن سن لو یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، تمہارے دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی۔ لیکن آگے اللہ نے قرآن کریم میں سمجھایا والآخرۃ خیر لمن اتقى۔ ارے دنیا کی زندگی میں تو کوئی سکھی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، دنیا کی زندگی میں کوئی راحت میں ہوتا ہے تو کوئی پریشانی میں ہوتا ہے، کوئی بنگلے میں رہتا ہے تو کوئی جھوپڑے میں رہتا ہے۔ ارے دنیا کی زندگی میں سب کی مختلف حالتیں ہیں، کوئی سکھی ہے، کوئی دکھی ہے، کوئی صحت مند ہے، کوئی پریشانی میں ہے۔ دنیا کی زندگی میں سب کی مختلف حالتیں ہیں، لیکن اللہ فرماتے والآخرۃ خیر لمن اتقى۔ دنیا کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے۔ کیا فرمایا؟ یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے،
یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ ارے دنیا کی زندگی میں کوئی بنگلے میں رہتا ہو، دنیا کی زندگی میں کوئی جھوپڑے میں رہتا ہو، لیکن وہاں دیکھنا ہے وہاں کامیاب لوگوں کی صفوں میں کھڑا ہے۔ یا پھر اللہ فرماتے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ناکام لوگوں کی صفوں میں کھڑا ہے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی میں نماز پڑھنے والا، نماز نہ پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، روزہ نہ رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا، اگرچہ ایک ہی محلے میں رہتے ہو، اگرچہ ایک ہی گھر میں رہتے ہو، اللہ کی ماننے والا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرنے والا اور غلامی کو اختیار نہ کرنے والا، اگرچہ ایک ہی محلے میں رہتے ہو، اگرچہ ایک ہی گھر میں رہتے ہو، لیکن اللہ فرماتے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت میں ساتھ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ قیامت میں نیک لوگوں کی لائن الگ ہوگی، نیک لوگوں کی صف الگ ہوگی اور گنہگاروں کی صف الگ ہوگی۔ تو فرماتے یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، دو دن کی زندگی، دو دن کی زندگی میں کیا ہم خوشی منائیں اور کیا غم کریں۔ حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ دنیا کی زندگی میں تو ہم مسافر ہیں، اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہنا چاہیے۔ تو مجھے مختصر آپ کو بتلانا یہ تھا ماں بہنیں، دنیا کی زندگی میں کوئی سخی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، کوئی راحت میں ہوتا ہے تو کوئی پریشانی میں ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے والآخرۃ خیر لمن اتقوا، اصل سکون و اطمینان والی زندگی، نو ٹینشن زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ لمن اتقوا، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاری، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ارے دنیا میں ظلم کرنے والے لوگ ظلم کر لیتے ہیں، انصاف دلانے والا کوئی دلائے نہ دلائے، لیکن اللہ فرماتے ہماری بارگاہ میں کوئی ظلم نہیں، کوئی ذاتی نہیں، جس نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی بدلہ ملنے والا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے اینما تکونوا یدرککم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اللہ فرماتے میرے بندو، میری بندیوں سن لو، تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ لیکن موت چھوڑنے والی نہیں ہے، موت تو آ کر رہے گی۔ میں اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا اور اپنی محترمہ ماں اور بہنوں سے بھی کہوں گا کہ جب کبھی کسی پر کوئی حالت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم چوکنڈا ہو جاتے ہیں، ہم سنبھل جاتے ہیں کہ وہ پریشانی کا سامنا مجھے نہ کرنا پڑے، وہ حالات میرے سامنے نہ آ جائے، وہ پریشانی کا مقابلہ مجھے نہ کرنا پڑے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ دنیا کی زندگی میں جب بھی کوئی پریشانی کسی کو ہم دیکھتے، کسی کو پریشانی میں دیکھتے ہیں تو فوراً یہ چوکنڈا ہو جاتے کہ وہ پریشانی مجھے نہ آ جاوے، جیسے کوئی فلانا آدمی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ لیکن حدیث شریف میں ایک بات بیان فرمائی حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے ہم نے کسی کو پریشانی میں دیکھا کہ وہ بیچارہ بیماری میں مبتلا ہوا اور ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے طبیب جواب دے چکے ہیں، یا قرض میں پھنس چکا ہے یا کاروبار کے معاملے میں پریشان ہے، ہم نے اس کو تکلیف میں دیکھ کر ایک دعا پڑھ لی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ چھوٹی سی دعا حدیث شریف میں موجود ہے، دعا کا ترجمہ بھی یہ ہے الحمدللہ الذی عافانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے عافیت بخشی، جس نے مجھے سلامتی کے ساتھ رکھا، مما ابتلاک بہ، جس پریشانی میں تجھے مبتلا کیا ہے وہ پریشانی مجھ سے دور رکھی، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور مجھے اپنی تمام مخلوق پر فضیلت بخشی۔ تو میں اصل بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم کسی کو پریشان دیکھتے ہیں تو خود چوکنڈا ہو جاتے ہیں کہ وہ پریشانی میرے تک نہ پہنچ جاوے، وہ بیماری مجھ تک نہ پہنچ جائے۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے
کہ جس نے کسی پریشان حال کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی موت تک اسے اس پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جیسے ہم نے کسی بیمار کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی تو وہ بیماری موت تک ہمیں نہیں لگے گی، کسی قرض میں ڈوبے ہوئے کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی تو وہ نوبت ہمارے اوپر نہیں آئے گی۔ ارے کسی کو کوئی اور پریشانی میں دیکھ کر ہم نے یہ دعا پڑھی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ لیکن میں اصل بتلانا یہ چاہتا ہوں، حدیث شریف میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جب کوئی ہمارا پڑوسی پریشان ہو گیا، ہمارا کوئی رشتہ دار پریشان ہو گیا اور ہم دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ اچھا ہوا اس کو وہ فلانی بیماری لگ گئی، اچھا ہوا اس کو وہ فلانی پریشانی لگ گئی، اچھا ہوا وہ فلانی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ حدیث شریف میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان کہ اللہ پاک وہ پریشانی اس سے ہٹا لیتے ہیں اور خوش ہونے والے بندے یا خوش ہونے والی بندی پر ڈال دیتے ہیں۔ لیکن میں اصل آپ کو سمجھانا یہ چاہتا تھا ماں بہنیں کہ جب دنیا کی زندگی میں کوئی پریشانی میں ہوتا ہے تو ہم سنبھل جاتے ہیں کہ وہ پریشانی کہیں مشتق نہ آ جائے۔ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے کتنے جنازے دیکھے، کیا اپنے آپ کو کبھی سنبھالا کہ ایک دن مجھے بھی تو جنازے کے اندر لیٹنا ہے، ایک دن مجھے بھی تو گھر سے رخصت ہونا ہے۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سنبھل جا، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا۔ فجر کی نماز میں چونکہ حالات ہم نے 2020 سے دیکھے، 2021 دیکھا کہ حالات ایسے پیدا ہوئے کہ ہم امید کر سکتے ہیں تو پیدا کرنے والے اللہ ہی کی امید کر سکتے ہیں، باقی ہمارے حالات کو دنیا کی کوئی طاقت درست نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، آج تک جو کچھ ہوا وہ بھی اللہ نے کیا، ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کر رہے ہیں، اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کرنے والا ہے۔ تو کیا بہت زبردست بات بیان فرمائی ہے، ہم زمین پر جیسے اعمال کرتے آسمان پر ویسے حالات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آج اتنے حالات پیدا ہوئے، اس کے باوجود مسلمان محلوں میں سے فجر کی نماز کے وقت گزرنا ہوتا ہے تو یہ فیصلہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے علاقے سے گزر رہے ہیں یا کسی غیر کے علاقے سے گزر رہے ہیں۔ اتنا سکون سے مسلمان سویا ہوا ہے، اتنا اطمینان سے سویا ہوا ہے، لیکن کیا کہا ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے۔ چاہے کتنے بھی اچھے بستر پر سوتے ہو لیکن ٹھکانہ تو ایک دن مٹی ہے، کتنا بھی اچھا فرش گھر میں بنایا ہو، کتنا بھی مخمل کا بستر بنایا ہو، لیکن ایک دن ٹھکانہ تو مٹی ہے۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے۔ ہر ایک کا نمبر آنے والا ہے، لیکن محترمہ مائیں اور بہنیں، ہم موت کو ایسا بھولے ہیں جیسا موت ہمیں آنی ہی نہ ہو، جیسے موت کا سامنا ہمیں کرنا ہی نہ ہو۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ۔ دنیا کی فکر کرنے میں ساری زندگی گزر گئی، ارے جوانی دنیا کی فکر کرنے میں گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، پھر بھی آخرت کا استحضار نہیں۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، اب تو آخرت کی فکر کر لینی چاہیے۔ فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر، ذکر مولا کر کے دیکھ۔ دنیا والوں کے سامنے سوال کرتے کرتے زبانیں گھس گئی ہیں، دنیا والوں کی تعریفیں کرتے کرتے زبانیں گھس گئی ہیں۔ کاش اس پیدا کرنے والے اللہ کو یاد کیا ہوتا، اس پیدا کرنے والے اللہ سے سوال کیا ہوتا، اس پیدا کرنے والے اللہ کے سامنے ہماری ضرورتیں رکھی ہوتی تو انعام کیا ملتا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اللہ فرماتے میرے بندوں میری بندیوں، تم زمین پر مجھے یاد کرتے ہو، تم گنہگاروں کے درمیان میں مجھے یاد کرتے ہو، میرا ذکر کرتے ہو، مجھے پکارتے ہو، میں آسمانوں پر تمہیں یاد کرتا ہوں۔ تو فرمایا چھوڑ اب سارے ذکر،
ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا۔ دنیا کی زندگی میں نہ بیٹا باپ کا سہارا بننے کو تیار، نہ بھائی بھائی کو ساتھ دینے کو تیار، نہ پڑوس پڑوس کے کام آنے کو تیار، نہ رشتہ دار کے کام آنے کو تیار۔ کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، کوئی کسی کا ہونے کو تیار نہیں۔ سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ دنیا والوں کو اپنا کیا، دنیا والوں کو آزمایا، لیکن دنیا والے کام نہیں آتے۔ کاش پیدا کرنے والے رب سے تعلق قائم کیا ہوتا تو ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنا دیتا اور آخرتی بھی بہتر سے بہتر بنا دیتا۔ اب مجھے مختصر سے وقت میں آپ کو بتلانا یہ ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں دنیا کی مختصر سے زندگی میں ہمارا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے۔ بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ دنیا کی مختصر سے زندگی میں جس کا اللہ سے تعلق قائم ہو گیا، جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا۔ اب اللہ کو پانے کا راستہ کیا ہے؟ تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اللہ فرماتے میرے محبوب دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ بات سمجھاؤ، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو ڈائریکٹ اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کے لیے تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ پہلے محمد عربی کی چوکھٹ پر جانا پڑے گا، پھر اللہ کی چوکھٹ تمہیں ملے گی۔ اسی لیے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری بڑی زبردست بات بیان فرماتے تھے کہ سب کچھ خدا سے ملتا ہے۔ بولو دینے والی ذات کس کی؟ اللہ کی ہے۔ اور اللہ خود قرآن کریم میں بیان فرماتے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ۔ اللہ فرماتے جسے میں دینا چاہوں اسے کوئی چھین نہیں سکتا اور جسے چھیننا چاہوں اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ جس کے بارے میں عزت کا فیصلہ کر دوں ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے ذلیل نہیں کر سکتی ہے، اور جس کے بارے میں ذلت کا فیصلہ کر دوں ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے عزت دینا چاہے نہیں دے سکتی ہیں۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، ساری بھلائیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ تُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّہَارِ وَتُولِجُ النَّہَارَ فِی اللَّیْلِ، رات کو دن میں بدلنے والا بھی اللہ، دن کو رات میں بدلنے والا بھی اللہ۔ وَتُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ، زندے کو مردہ کرنے والا بھی اللہ، مردے کو زندہ کرنے والا بھی اللہ۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَیْرِ حِسَاب، اور حلال پاکیزہ بغیر حساب و کتاب کے روزی دینے والا بھی ایک اللہ ہی ہے۔ سب کچھ خدا سے ملتا ہے، لیکن اللہ وہ ذات ہے جو محمد الرسول اللہ سے ملتے ہیں۔ اللہ کو پانا ہو تو محمد عربی کی غلامی کو اختیار کرنا ہوگا۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اگر اللہ سے ملنا چاہتے ہیں تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کر لینا چاہیے۔ ایک ولی کامل تھے، اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک شعر پڑھتے تھے، بڑی زبردست بات کہتے تھے۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک شعر پڑھتے تھے۔ کیا شعر پڑھتے تھے؟ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا۔ کسی نے سن لیا تو پوچھا کہ حضرت کیا چیز تلاش کرتے ہیں اور کس چیز کا پتہ مل گیا؟ فرمانے لگے تم نے میری پوری بات کو نہیں سنا، پوری بات کو سن لو۔ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا، جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا۔ یعنی اللہ کو پانے کا راستہ محمد عربی کی غلامی ہے۔ ماں بہنیں مجھے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، بس مختصر سمجھانا یہ تھا کہ دنیا کی زندگی اللہ پاک نے ہر ایک کو نصیب فرمائی ہے آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے، آخرت کی زندگی بنانے کے لیے۔ چونکہ اس وقت حالات ایسے ہیں اس لیے میں کچھ مختصر آپ کو ایک بات یہ بتلانا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے۔ اللہ سے ایسی عزت مانگو جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو۔
اللہ سے ایسی مالداری مانگو جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگو جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو۔ لیکن آج کی اس مجلس میں میں آپ کو ایک خزانہ دے رہا ہوں، اور میں اپنی طرف سے نہیں دیتا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنی سچی زبان مبارک سے دیا ہے۔ بس وہ خزانہ آپ کو دیتا ہوں، اس خزانے کو ہم نے اپنا لیا انشاءاللہ تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ، اور آخرت کی منزلوں کو بھی اللہ پاک آسان فرما دے گا انشاءاللہ۔ بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے، قرآن کریم کے بعد جس کتاب کا درجہ ہے بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، ایک مرتبہ مدینۃ المنورہ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ حرمین کے دروازے کھول دے، اللہ ہر ایک کو عافیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، ادب کے ساتھ وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار ہے، اور بیماری اس درجے کی حدیث شریف میں لکھا ہے کہ پورا بدن سوکھ کر لکڑی کی طرح ہو چکا ہے، چوزے کی طرح ہو چکا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، اور ماں بہنیں اور اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ جب بھی ہم حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں گے اور مبارک زندگی کو سنیں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے تھے۔ اب ہمارے نبی کو خبر ملی کہ مدینے میں ایک صحابی سخت بیمار ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور بیمار کی عیادت کا ثواب بھی بہت زبردست ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے، اپنا کوئی رشتہ دار بیمار ہو، کوئی پڑوسی بیمار ہو، تو ضرور اس کی خیر خیریت کو معلوم کر لینا چاہیے۔ جب میرا کوئی امتی اپنے کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے، اور بہن ہے تو اپنی بہن کی ملاقات کے لیے نکلے، تو اللہ پاک اس کے پیچھے ایک فرشتے کو لگا دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ اب ہمارے نبی وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اور ہمارے نبی نے سوال کر لیا کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ اس لیے کہ کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، تو ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بیماری کے دنوں میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جب کوئی پریشانی آ جائے، جب کوئی حالات آ جائے، اس وقت اللہ کو پکاریں گے تو اللہ پاک ضرور ہماری پکار کو سنے گا۔ اور ابن ماجہ شریف میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عمر جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ جیسے فرشتوں کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں، ایسے ہی بیماروں کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اب ہمارے نبی نے وہ صحابی سے سوال کر لیا کہ تم بیماری کے دنوں میں اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو، اللہ سے کیا سوال کرتے ہو؟ تو صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں الہ العالمین دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانے والی زندگی ہے، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، جتنی آزمائشوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا، آخرت کی تکلیف سے تو مجھے محفوظ فرما لینا۔ اس لیے کہ صحابی دعا اس لیے یہ کر رہے ہیں کہ دنیا کی تکلیف آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور دنیا کی راحت آخرت کی راحت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے نبی نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا میرے صحابی ایسی دعا مانگتے ہو؟ ارے ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو۔ بولو دنیا کی تکلیف برداشت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ نہ تھوڑی سی ہم گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ تھوڑی سی سردی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ زندگی میں کوئی اور دکھ برداشت کر سکتے ہیں، کوئی تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی نے صحابی سے فرمایا میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو اور نہ آخرت کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو۔ اب صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی میں کون سی دعا مانگو؟
وہ دعا میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں. اس دعا کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ, اور اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا. اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے یہ دعا سب سے بڑا خزانہ, اگر گھر میں اولاد ہے, جوان بیٹی ہے, جوان بیٹے ہیں, لیکن کوئی مناسب رشتے کا انتظام نہیں, اس دعا کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے, اللہ آسمان سے نیک سالے جوڑے کا فیصلہ فرمائے گا. شادی ہو چکی لیکن اولاد نہیں ہوتی, یہ دعا پڑھے اللہ نیک سالے اولاد نصیب فرمائے گا. کاروبار ڈوب چکا ہے, کاروبار تباہ ہو چکا ہے, یہ دعا پڑھے اللہ پاک حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائے گا. قرض میں ڈوب چکا ہے, قرض کی وجہ سے پریشان ہو چکا ہے, کوئی ظاہری اسباب بھی نظر نہیں آتے, یہ دعا پڑھے اللہ پاک مدد فرمائے گا. الغرض دنیا کی جتنی بلائیاں اور آخرت کی جتنی بلائیاں, تمام کی تمام بلائیاں اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے گا. اور وہ دعا کوئی مشکل نہیں ہے, جہاں تک میرا اندازہ ہے ہر ایک کو یاد ہوگی, صرف سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے. اگر یاد نہیں ہے تو قرآن کریم کے دوسرے پارے میں یہ دعا موجود ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ حسنۃ وقنا عذاب النار. بس یہ چھوٹی سی دعا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ حسنۃ وقنا عذاب النار. دعا کا ترجمہ, اے اللہ تو میری دنیا, ہمارے آقا دعا مانگ رہے ہیں, اور جن لوگوں کو اللہ نے بیت اللہ میں جانے کی سعادت نصیب فرمائی ہے انہوں نے طواف کے دوران بھی یہ دعا سنی ہوگی, اور ہم حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھیں گے, جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا, جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا. ہمارے آقا نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کوئی دعا مانگی ہے تو یہی دعا مانگی ہے, اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بنا دے, بہتر سے بہتر بنا دے. اب جس کی دنیا اللہ خود بہتر بنائے, بولو اس کی دنیا کو کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ کوئی نہیں اجاڑ سکتا. چونکہ دنیا کی زندگی پہلی ہے اس لیے ہمارے نبی نے دنیا کے بارے میں سوال کیا, پھر آخرت کے بارے میں کہا اللہ تو میری آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے. بخاری شریف میں حدیث موجود, حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیمار صحابی نے اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام کیا, اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی, مکمل تندرستی نصیب فرما دی. علماء نے لکھا ہے جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے, ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں, ایسی بیماری کے طبیب جواب دے چکے ہیں, ایسی بیماری کے حکیم جواب دے چکے ہیں, وہ اس آیت کریمہ کو کثرت سے پڑھے, اللہ پاک اس کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے گا. اب آپ لوگوں کا سوال یہ کہ پڑھنا کتنی مرتبہ ہے, تو اس کے لیے کوئی تعداد فکس نہیں ہے. جو اللہ سے جتنی زیادہ بھلائیاں چاہتا ہے اتنا زیادہ پڑھے, دن میں 10 مرتبہ بھی پڑھے, 20 مرتبہ بھی پڑھے, 1 مرتبہ بھی پڑھے, جتنی سہولت ہو اتنا پڑھے. لیکن ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے, ہم سب کا یہ ایمان ہونا چاہیے, حکومت حاکم کی حکومت میں وہ پاور نہیں, ڈاکٹروں کی دوائیوں میں وہ پاور نہیں, طبیبوں کی اور حکیموں کی حکمت میں وہ پاور نہیں, جو پاور اللہ پاک نے دعا میں رکھا ہے. اور یہاں تک میں امانت والی جگہ پر بیٹھ کر کہتا ہوں, اگر ہم کو مان تو لینا چاہیے ہمارے نبی کی بات کو, اس لیے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہ آیا ہے, نہ قیامت تک ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی سچا انسان آ سکتا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ فرماتے میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے بولتے نہیں تھے, میرے محبوب جو بھی بولتے تھے زبان تو میرے محبوب کی ہوتی تھی, کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا تھا. مان تو لینا چاہیے ہمارے نبی کی بات کو, لیکن اگر کوئی تجربے کے لیے لاؤ ٹرائی کر لے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صرف ٹرائی کرنی ہے, تجربہ کرنا ہے. نبی کی بات پر نعوذ باللہ یقین نہیں, تجربہ کریں تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس کا تجربہ بھی غلط ثابت نہیں ہوگا, اس لیے کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. تو چونکہ حالات کو درست کرنے کے لیے میں نے ایک دعا آپ کو بتلا دی ہے, اس دعا کا خاص طور پر آپ اہتمام کریں. اور چونکہ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں بھی موجود ہے, اور آج کل چونکہ ڈیجیٹل انڈیا ہے, انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, اگر آپ یہ دعا, میں نے شروع میں ایک دعا اور بھی بتلائی کہ کسی کو پریشانی میں دیکھ کر ایک دعا پڑھ لے تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے
اللہ موت تک ہمیں وہ پریشانی سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو وہ یوٹیوب پر آپ ہماری چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں، رضوان پالن پوری آفیشیل یوٹیوب پر ہزاروں بیانات، لاکھوں بیانات اور درس قرآن، درس حدیث، بہت کچھ موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اس میں تمام وظائف بھی ہیں اور یہ ساری دعائیں چونکہ بہتر ہے قرآن کریم میں دیکھ کر پڑھیں، لیکن اگر پڑھنا نہیں جانتے تو سن کر بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر ماں بہنیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو 5 وقت کی نماز پہلے ہیں، باقی اعمال بعد میں ہیں، وظائف بعد میں، نماز پہلے ہیں۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، جو موت کے وقت کلمہ چاہے، جس کی یہ تمنا ہو کہ میری دنیا کی زندگی سکون و اطمینان والی ہو، آخرت کی زندگی سکون و اطمینان والی ہو، اگر یہ چاہتا ہے کہ موت کے وقت مجھے کلمہ مل جائے تو وہ اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والے کو روح نکالنے والے فرشتے خود پہلے کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو 5 وقت کی نماز کا بھی خاص طور پر اہتمام کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ ہمارے بھائی جن کی والدہ کا انتقال ہوا، مرحومہ کی اللہ ان کی کروٹ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، گھر والوں کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ ان پر تو گزر گئی، اب بیچارے ہم ہیں کہ ہمیں وہ سارے حالات سے گزرنا ہے، ہمیں وہ ساری پریشانیوں سے گزرنا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہمیں وقت پر ایمان والی، کلمے والی، عافیت والی موت نصیب فرمائے۔ تو چونکہ ماں بہنیں ہم نے اس وقت دنیا میں دیکھا، تھوڑا سا نارمل بخار تھا، دنیا سے رخصت ہو گیا، نارمل سی سردی تھی، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب موت زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ارے دنیا والے مارنا چاہے لیکن اللہ زندہ رکھنا چاہے تو دنیا والے مار نہیں سکتے، دنیا والے زندہ رکھنا چاہے، اللہ مارنا چاہے تو دنیا والے زندہ نہیں رکھ سکتے، چونکہ اللہ پاک نے اتنا بڑا نظام کسی دنیا والے کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ پاک فرماتے زندگی اور موت کا نظام تو میرے ہاتھ میں ہے۔ دنیا سے جتنے چاہے کورونا وائرس میں گئے ہو، چاہے کوئی اور بیماری میں گئے ہو، سب اپنی موت مرے ہیں۔ ہر ایک کے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ فلانے کی موت فلانے وقت میں ہونے والی ہے، لیکن ماں بہن اللہ پاک نے ہمیں ایک چانس دیا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو پڑھا تھا، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ پاک نے ہمیں یہ پیغام دیا، ایمان والے مردوں سے بھی کہا، ایمان والی عورتوں سے بھی کہا، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ دنیا کے اندر ہم تھوڑا سا سفر کرتے ہیں تو پوری تیاری ساتھ میں ہوتی ہے کہ بغیر تیاری کے سفر نہیں کرتے، سفر میں کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ پاک فرماتے تمہیں آخرت کا سفر کرنا ہے، اور وہ ایسا سفر ہے جہاں سے واپسی نہیں ہونے والی۔ فرمایا آخرت کے لیے بھی ہر ایک کو توشہ تیار کر لینا چاہیے، اور آخرت کا توشہ کیا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، بس اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارو۔ اور میں نے جو حدیث پڑھی تھی اس حدیث میں یہ موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، میری امت کا سمجھدار آدمی وہ ہے، میری امت کا چالاک آدمی، مرد چالاک عورت وہ ہے جو دنیا کی زندگی میں ایسے اعمال کر لے جو اعمال اسے موت کے بعد کام آنے والے ہیں۔ نمازیں پڑھی موت کے بعد کام آئے گی، کسی کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کیا موت کے بعد کام آئے گا، کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا موت کے بعد کام آئے گا، اچھے اعمال کیے موت کے بعد کام آئیں گے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، اور میری امت کا ناسمجھ نادان وہ ہے جو دنیا کی مختصر سی زندگی کو اپنی منمانی گزارے اور اللہ سے جنت کی امید لگائے بیٹھا ہو۔ تو آج کی مجلس میں میں اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا، اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا، 2 کام کی نیت ہم سب کو کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز، اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کو داخل کرو، اس کے بغیر زندگی ادھوری ہے، اس کے بغیر ایمان ناقص ہے، اور اس کے بغیر ایک اللہ کے ولی، آپ نے نام سنا ہوگا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے زبردست ولی کامل گزرے ہیں۔ ان کی بڑی زبردست بات میں آپ کو سناؤں، حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ پاک قیامت میں جانوروں سے کہیں گے، کس سے؟ جانور، جن کو ہم کہتے ہیں جانوروں سے کہیں گے کہ جانوروں تم میرا شکر ادا کرو۔ تو اونٹ کہے گا اللہ
تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھوڑا نہیں بنایا. یہ حضرت خواجہ صاحب ہمیں سمجھانے کے لیے کہتے تھے. چونکہ حضرت خواجہ صاحب نے بڑا کام کیا, ہندوستان میں آئے, ان کے جنازے کو دیکھ کر لاکھوں لوگوں نے ایمان قبول کیا. حضرت خواجہ صاحب فرماتے کہ کل قیامت میں اللہ پاک جانوروں سے کہیں گے, اے جانوروں تم میرا شکر ادا کرو. تو اونٹ کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھوڑا نہیں بنایا. گھوڑا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا. گدھا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا نہیں بنایا. کتا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر یعنی سور نہیں بنایا. اور خنزیر یعنی سور کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے انسان بنا کر بے نمازی نہیں بنایا. اس سے اندازہ لگاؤ کہ نماز نہ پڑھنا کتنا بڑا گناہ ہے. اور میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا, ہمارے آقا نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بے نمازی زمین پر چلتا ہے تو کتا اور خنزیر جس کو ہم حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں وہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. جب بے نمازی اپنے بدن پر کپڑا پہنتا ہے تو وہ کپڑا کہتا ہے اللہ میں کیسے منحوس جسم پر آیا ہوں جو تیرے سامنے جھکنے کو تیار نہیں, جو تیرے سامنے سجدہ کرنے کو تیار نہیں. اور ماں بہنیں اور اپنے بھائیوں سے بھی ایک بات کہتا ہوں, جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے یہ قاعدہ ہے پوری دنیا اس کی عزت کرنے پر مجبور ہوتی ہے, پوری دنیا اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوتی ہے. لیکن جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا اس کو پوری دنیا کے سامنے جھکنا پڑتا ہے. اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اور دوسرا کام, اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ, کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. اس میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی آ گئی. ساس ہے تو بہو کا حق ادا کرے, بہو ہے تو ساس کا حق ادا کرے, بھائی بہن کا آپس کا حق ہے, میاں بیوی کا آپس کا حق ہے. وہ سارے حقوق کی تفصیل ہمارے نبی نے سمجھائی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو, دنیا میں کسی کو ستانے والے, دنیا میں کسی کو دکھ پہنچانے والے کبھی سکون و اطمینان سے نہیں رہتے. اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے, جیسی کرنی ویسی برنی. الحمدللہ الحمدللہ. جیسی کرنی ویسی برنی, نہ مانو تو کر کے دیکھو, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانو تو مر کے دیکھو. بھلے عمل کا بھلا نتیجہ, جس نے اچھا کیا اس کا نتیجہ اچھا ہی ہے. بھلے عمل کا بھلا نتیجہ, برے عمل کا برا نتیجہ. جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو. کسی کو ستانے والے, کسی کو دکھ دینے والے کبھی سکون و اطمینان سے سوتے نہیں. چونکہ بعض دفعہ لوگ مجھے پوچھتے ہیں نا, مولانا فلانی بیماری کا کوئی وظیفہ بتاؤ, فلانی تکلیف کا کوئی وظیفہ بتاؤ, فلانی پریشانی کا کوئی وظیفہ بتاؤ. تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں, اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو سچے دل سے معافی مانگ لو. اللہ پاک عافیت کا معاملہ فرمائے گا, اللہ پاک سہولت کا معاملہ فرمائے گا. تو 2 کام کرنے, ایک کام 5 وقت کی نماز اپنی زندگی میں, دوسرا کام کسی کو اپنی ذات سے دکھ نہیں پہنچائیں گے. اگر یہ 2 صفتیں ہماری زندگی میں ہیں, دنیا والے ہمیں نیک سمجھے نہ سمجھے, دنیا والے ہمیں اللہ کا ولی سمجھے یا نہ سمجھے, عورتوں کو اللہ کی ولیہ سمجھے نہ سمجھے, لیکن اللہ آسمان پر فیصلہ فرمائیں گے, میرے بندوں میری بندیوں تم نے یہ 2 کام کیے ہیں, دنیا میں تم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے, آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے. اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص, استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.